अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आबू हुसैन सियालवी प्रोग्राम डायलॉग ऑन है के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये लाइफ जो है ये आर्ट्स और इवन की एक कहानी है जिसमें कभी ये लाइफ आर्ट हो जाती है, कभी इवन हो जाती है। तो इसमें जो है ना वो बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें जो है वो जब आर्ट होने लगती हैं तो उस वक़्त जो है ना वो लाइफ डिमांड करती है कि आपस में कोई बातचीत की जाए, आपस में कोई डायलॉग किया जाए। और वो एक शेर है कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो फिर बात कर लेनी चाहिए और मशवरे कर लेने चाहिए, अपना कैथारसिस करना चाहिए, अपनी चीज़ें शेयर करना चाहिए। तो इसी पैशन को लेकर ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। तो इसकी पहली कड़ी, इसके पहले प्रोग्राम में हमारे साथ चौधरी नासिर इस्माइल साहब हैं, जो एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, एक सोशल फिगर भी हैं, और अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है और आप लोग इनको बखूबी जानते हैं। आज उनसे एक मौजू पर बात करते हैं, डायलॉग उनसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, ये फरमाइए कि इसी से हम बात शुरू कर लेते हैं। एक जनरल सी हम आपसे आज डिस्कशन करेंगे कि डायलॉग की जो लाइफ में कितनी अहमियत है। डायलॉग की इतनी अहमियत है, ये तो एक एक बंदे को अपने कैथारसिस भी चाहिए, शेयरिंग, काउंसलिंग, ये पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग में इनका बड़ा एक होता है। आप देखें, जब से एक बैठक ख़त्म हुई है, जब से गेट टुगेदर ख़त्म हुए, पहले कॉमन टीवी लॉन्जेस होते थे, अब हर शख्स अपना ड्राइंग रूम में टीवी और मोबाइल की में इन्वॉल्व है, लेकिन एक ख़ास किस्म का उनमें समझ लें ज़हनी अफरा तफरी का शिकार है, जिसमें एक दुनिया के साथ मुंसलिक भी है लेकिन एक अजीबो गरीब तन्हाई भी है। और एक रिलैक्स पर्सनैलिटियाँ नहीं आ रही। आप ये देख लें कि दही माहौल में बैठक एक लाजमी अंसर होता था, या पुराने किसी भी घर का अंदाज ऐसे थे कि जिसमें सुबह बड़े एक दूसरे के साथ मिलते थे, या कोई उसमें हर टॉपिक के ऊपर मशावरत होती थी। अब एक लाइफ में ऐसी चीज़ें आ गई हैं, हर आदमी अपने आप में इन्वॉल्व है, अपने आप में ही महफ़िल में भी बैठा महफ़िल में है और मोबाइल देख रहा है और कर रहा है। इसका मैं किसी को क्या कहूँ, मैं खुद इसका शिकार हूँ। तो वो किसी और, उसका ज़हन किसी और जगह है, हमारी कंसंट्रेशन वो नहीं रही। हम जिस अंदाज से, ये मे बी इट्स माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैं अपने ज़ाती मुशाहदे से ये बात कर रहा हूँ, मे बी इट्स यहाँ कितनी अथेंटिक है, लेकिन ये देखने में आया है कि हम एक डिफरेंट किस्म के ना चीज़ों में अब हम हो गए हैं, मसाइल शिकार हो गए हैं, जिसमें वो लाइफ की वो कंफर्ट, मेंटल रिलैक्स होना वो कम हो गया है। अच्छा, ये फरमाइए कि जो हमारे फोरम थे पहले, मसलन एक हमारा फोरम था चौपाल, फिर जब हमारे जो है ना वो यूथ के लिए हमारी गलियों के थड़े उस पर बैठ जाना, गलियों के नुक्करों पर बैठ जाना और बातें करना, फिर मस्जिद हमारा एक जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म था कि वहाँ पर लोग नमाज के बाद बैठते थे। और खेलों के मैदान हमारे इस तरह के फ़ोरम थे। तो इतने ज़्यादा फ़ोरम जो हैं ये स्टक किस वजह से हो गए हैं कि डायलॉग की जो बड़ी कमी महसूस हो रही है। इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं। इसमें आप समझ लें, एक तो इन्वेंशंस समझ लें कि गैजेट्स और चीज़ें आ गई हैं। दूसरी, लोग बंदे ज़्यादा कुछ ज़हनी बोझ का भी शिकार हैं। कुछ हमारे ग्राउंड्स भी नहीं रही, जो हर इलाके में एक ग्राउंड हुआ करती थी, और मस्जिदें भी इसका एक सोर्स हैं। यहाँ पे कोई वॉक करता था या कोई गेम खेलता था, गेम के दौरान एक ग्रुप मीटिंग, ग्रुप वर्क, ह्यू एंड क्राई, बड़ा चीयर फोरम्स होते थे। अब वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमने तकरीबन अर्बनाइजेशन ने, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस ने और इल प्लानिंग ने ये ख़त्म कर दी है।
اچھا سر، یہ جو ڈائلاگ ہے اس کا سب سے بڑا حسن تو یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جو لسنر ہوتا ہے وہ اچھا اسپیکر ہوتا ہے، یا وہ اچھا جو ہے نا وہ چیزوں کو اینالائز کر سکتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ ایک رویہ ہو گیا کہ لوگ سننا کم چاہتے ہیں، بولنا زیادہ چاہتے ہیں. اس رویے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ہر آدمی ایک فلاسفی لیے پھرتا ہے، وہ ایک علیحدہ اسکول آف تھاٹ کا مالک ہے. اور جو زیادہ تر کو تو بھائی آداب ہی نہیں، گفتگو کے آداب کا نہیں پتہ چلتا. ٹاپکس اگر چھیڑتے ہیں کہ پولیٹیکل یا دوسرے یا اس میں حدیں کراس کر جاتے ہیں. اس میں پھر وہ جو بیلنس ایٹیٹیوڈ ٹلٹنگ ہوتی ہے پارٹیوں کی طرف نا، یا کسی ایک کی طرف. لیکن اب پولرائزیشن کی اتنی بڑی فضا قائم ہوئی ہے تو اس میں بھی لوگ آ جا کے جو کمفرٹیبل ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ سپورٹس کے رہ جاتے ہیں یا کوئی انٹرٹینمنٹ کے. تو انٹرٹینمنٹ آ گئی ہمارے یہاں میرے خیال میں کوئی اتنی شاندار نہیں ہے کہ جو ماضی میں تھی، جیسے ہیروز تھے جس کو ہم ڈسکس کر کے آئیڈیلائز کرتے. اب چیزیں رہ گئی ہیں گلوبل نیوز کے اوپر. ہم نے ہیروز بھی گلوبل ہی بنا لیے ہیں، پرسنالٹیز بھی. اور کوئی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک بڑے لیول کی سیلیبریٹی بھی نہیں ہم جنریٹ کر سکے کافی اس چیز کی وجہ سے نا. تو کیونکہ وہ سافٹ ٹاپکس ہوتے تھے جو انٹرٹینمنٹ کے ہیں. آ جا کے اب سپورٹس کے ٹاپکس ہیں، سپورٹس ڈسکس کر لینا، کرکٹ ڈسکس کر لینا. کبھی ہاکی بھی تھی، اسکواش کے ہمارے ہیرو تھے. تو وہ تو ایسے تھے کہ آج بھی نہ ان کے ریکارڈ ٹوٹنے ہیں نہ ان کے. لیکن انہیں بھی آپ دیکھیں نا تو وہ جس لیول کے ان کے ریکارڈز ہیں اس لیول کا ان کو آپ نے کریڈٹ نہیں دیا، یا اتنا زیادہ ہمارے یہاں اس میں یہاں پذیرائی نہیں ہوئی اس سپورٹس کی. اچھا یہ فرمائیے کہ جو ایک تو ہے کہ انفارمیشن کا جو ہے نا وہ اتنا فلو ہے. یوول نو ہراری کہتا ہے کہ جی ہم تو طوفان نو ہے معلومات کا، لیکن اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. تو ڈائلاگ کے لیے کلیئرٹی کا ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ ایک بندہ ایک بات کے حق میں ایک دلائل دے رہا ہے لیکن وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے. کلیئرٹی کتنا کاؤنٹ کرتی ہے ڈائلاگ میں؟ دیکھیں سر، میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بڑا زور دیا جاتا تھا 9th میں 10th میں ایون CSS میں کہ پریسائز رائٹنگ، وہ پریسی رائٹنگ، اس کے 50 نمبر ہوتے تھے آؤٹ آف 200 نا. 200 میں سے 50 کا صرف ایک. تو وہ مقصد صرف یہی تھا کہ آپ نے فوکسڈ بات کرنی ہے، ایک فریم میں رہ کے بات کرنی ہے اور ٹو دی پوائنٹ ہونا. اور یہ ہیومن سائیکالوجی بھی ہے اور پسند بھی سارے یہ کرتے ہیں، اس کی اہمیت بھی ہے. اب آپ بہت لمبی بات کریں گے، برانچ پھر یہ ادھر ادھر کی کریں گے، ایک فریم سے نکل جائیں گے تو وہ پھر اس کا نا کنکلوژن نہیں نکلتا. کنکلوڈ کرنا کسی چیز کو، حاصل بحث ہونا، اس کے بعد کہ کیا اس میں کیا ہم نے، تو وہ ابھی نہیں ہم اس چیز میں نا. تو اس وجہ سے پریسائز رائٹنگ، پریسائز فوکسڈ برین اور اسپیشلائز جنرلی. تو اب ہمیں اتنا کر دیا کہ ڈاکٹر رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیشنٹس کو وہ یوٹیوب سے دیکھ کے آپریشن بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں. وہ پیشنٹس کو اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. سم ٹائم وہ تو صرف پریکٹیکلی انوالو نہیں ہوتے، دوسرے سند یافتہ ڈگری یافتہ، تو وہ وہاں سے وہ ہر آدمی پریپیئر ہو کے، یا ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا یہ جو کلچر پروان چڑھا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کے جو اینکر پرسنز ہیں ان کا مجھے رول کافی لگ رہا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہی اینکر جو سیاست پر بات کر رہا ہوتا ہے وہ مذہبی رہنما بن جاتا ہے. کرکٹ کا جو ہے نا وہ کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کرکٹر بن جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ پتہ نہیں ان کی چینلز کی کمرشل ضرورتیں ہیں نئے آدمی کو، یا کوئی اینکر کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے، ہر شعبے میں خود ہی کپتان بن جاتے ہیں. اور ایک اینکروکریسی بھی چل رہی ہے نا، جس کا تھوڑا سا ابھی ڈکلائن ہوا ہے یہ سوشل میڈیا نے.
ابھی جو مین اسٹریم میڈیا کو کافی زیادہ اب آؤٹ فیشن کر دیا ہے، اور اب لوگوں کی آواز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں بڑے بڑے ایک ایکسیس میں آ گیا ہے، کیمرہ، دوسری مائکس اور چیزیں، گیجٹس، ایوری باڈی، وہ جس کے اندر بھی تھوڑا سا پھر سافٹ ویئر، ٹک ٹاکس، یہ وہ، جس کے اندر بھی تھوڑا سا کوئی کیڑا تھا وہ کیڑا اس کو نکالنے کا نا اب اسے گڈ ٹائم مل گیا ہے، اور اس میں کچھ لوگ کلک بھی ہوئے ہیں. اب ہر وقت میرے خیال میں دنیا میں اتنی سٹوریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بچے یہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں جب سے اپنے مطلب کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ مطلب نہیں وہ نہیں دیکھتے. تو اس وجہ سے ایک سیٹ پیٹرن، ایڈورٹیزمنٹ والے ایشوز وہ بدل رہے ہیں، اور یہ ایسا ہی رہے گا. کبھی آپ ریلیکس طبیعت کے لوگ تو چمٹے رہتے ہیں، چینلز کی برمار ہے، ایک آدھ پہلے ٹی وی تھا، وہی اس میں جو کہتے تھے وہی سنے جاتے تھے. اب چینلز کی برمار ہے، اب چینلز میں بھی آپ ذہنی افراتفری کا شکار ہیں، ریموٹ کنٹرول کو ٹکنے ہی نہیں دے رہے، ہر وقت چینج کیے جا رہے ہیں، بشرطے کہ کوئی اسپیشل نیوز نہ ہو کوئی. جی تو ناظرین، یہ تھے چودھری ناصر اسماعیل صاحب. ان کی پری پرمغز باتیں آپ نے سنی، اور ایک تو انہوں نے جو ڈائلاگ کے بارے میں کہا کہ اس کی جو ہے نا مختلف جہتیں ہیں، کہ جب آپ ڈائلاگ جب ہو تو پھر اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ کو آئی کیو لیول ملتا ہو، اور کچھ جو ہے نا وہ چیزیں مشترک ہوں. اگر ہم جو ہے نا وہ ان بیلنس قسم کا ڈائلاگ کریں گے تو ایک چیز کا ایکسپرٹ جو ہے نا وہ ایک ایشو ہے تو اس کے ایکسپرٹس جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ایک طرح کے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اس ایشو کی الگ پہ کبھی نہیں جانتا اور وہ اس پر رائے نہیں کر رہا ہے. تو بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، اور دوسرا جو ہے نا ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے مائی سٹی کے حوالے سے اپنی بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں. ڈائلاگ آن ہے.